بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سید محمد یاسین ہاشمی نیوز باز کے ساتھ شہر اقتدار سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت حضرت امیر عبدالقدیر اوان شیخ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان موجود ہیں۔ ناظرین، آج میرا گفتگو کا جو موضوع ہے وہ 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور یہ پورا مہینہ جو ہے بڑا بابرکت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اس وقت مسلمانوں کو درپیش حالات ہیں، اور جو موجودہ مسلمانوں کی صورتحال ہے تنزلی کی یا دیگر جو اس وقت فرقہ واریت ہے، اسی سلسلے میں حضرت جی سے بات کروں گا۔ میرے ساتھ وہ موجود ہیں اور میں ان کا خصوصی طور پر شکر گزار بھی ہوں۔ آج انہوں نے ہمیں خصوصی یہاں پر ٹائم دیا، ایک نشست ان کے ساتھ چل رہی ہے، تو براہ راست آپ حضرت جی کی گفتگو وہ سنیں۔ جی حضرت جی۔ بہت شکریہ محترم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ نے ابتدا میں ماہ مبارک ربیع الاول کا تذکرہ کیا۔ ماہ مبارک ربیع الاول ولادت باسعادت کے حوالے سے اس کا اظہار محبت ہے، وگرنہ تو ماہ و سال شمار کے ہیں، لیکن ایام کی جو اہمیت ہے وہ اس میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان سے بڑھتی بھی ہے، اور کبھی کبھی ہمیں رنج و غم کے سبب بھی بنتی ہے۔ تو یہاں ولادت باسعادت کے حوالے سے ہر جگہ ایک اظہار محبت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ارشاد باری تعالیٰ۔ تو جب آپ اس ارشاد باری تعالیٰ کے معنی و مفاہیم میں جائیں گے تو کوئی زمین پر جو ایک مٹی کا ذرہ ہے وہ بھی نہیں بچے گا، چونکہ وہ بھی خلق سے ہے، مخلوق ہے، اور ایک ذات ہے جو خالق ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کائنات مخلوق کے لیے باعث رحمت ارشاد فرما، خالق سے مخلوق کی رحمت۔ اب ہم پر بہت بڑا احسان ہے بحیثیت امتی، ہمیں اللہ کریم نے امام الانبیاء خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائی، بہت بڑا احسان۔ اب جب بات اس احسان کی آئے گی تو پھر یہاں رواجات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ماہ مبارک ربیع الاول میں ہم اظہار محبت میں بھی تلخی میں چلے جاتے ہیں آپس میں، حالانکہ وہ جگہ وہ در ہے جو جوڑنے کا سبب ہے، جو محبت بانٹنے کا سبب ہے۔ محبت کو محبت ہونا یہاں سے نصیب ہوا ہے، عشق نے اپنے معنی اس در سے پائے ہیں، اور اگر ہم اظہار محبت میں باہم تلخی میں گئے ہم کہاں کھڑے؟ اسی لیے جب ہم اس ماہ مبارک ربیع الاول میں اپنے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں تو حضرت قاسم فیوزات مولانا امیر محمد اکرم احوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں بعثت کے موضوع سے ان کی ابتدا کرو، اس عشق کی کہ ولادت تو رب کائنات نے زمین کے ذرے ذرے کو رحمت عطا فرمائے، خصوصیت جو تمہیں عطا ہوئی، جہاں سے تم مقصد تخلیق کو پاتے ہو، وہاں پھر بات آئے گی نزول وحی کی، وہاں پھر بات آئے گی احکامات دین کی، وہاں پھر ابتدا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی۔ تو جو پیمانہ اظہار محبت کا اظہار ہے، اس میں جو پیمانہ ہے، آج ہمیں زندگی میں دوبارہ اگر ماہ مبارک ربیع الاول میسر آیا ہے تو اس محبت کا پیمانہ پچھلے ربیع الاول سے لے کر آج تک میں نے کتنا اتباع اختیار کیا، کہاں کہاں تجاوز ہے، کہاں کہاں کمی کوتاہی ہے۔ تو یہ تجدید عہد محبت ہے، تجدید عہد وفا ہے، تجدید عہد عشق ہے۔ اس کا اظہار کر کے اور معمولات زندگی میں حلال حرام کی پرواہ نہ ہو، غلط صحیح کی پرواہ نہ ہو، حیا بے حیائی کی تمیز نہ ہو، تو یہ عشق نہیں ہے۔ دنیا کی جو محبت اور جنگ ہے وہاں ہوگا یہ، یہاں محبت ہو یا جنگ ہو، دونوں حدود و قیود کی پابند، قوت شہوانیہ ہو
یا قوت غضبیہ ہو، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پابند ہیں اور تحت، تو ہی محبت قبول ہوگی۔ تو یہ کوشش ہے اللہ کریم ہمیں اس امت کو اس اظہار محبت میں وہ کچھ عطا فرمائے جو ہمیں اتحاد پر لے آئے، جو ہمیں عمل پر لے آئے، جو ہمیں نشاط ثانیہ جو اسلام کی ہے اس کا سبب بنائے۔ حضرت جی آخری میرا کویشچن یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے اور جو اختلافات بلانے کے لیے ہیں، چونکہ تنظیم الاخوان کا مقصد ہی یہ ہے کہ جوڑنا، کسی پہ کوئی تنقید نہیں ہے، محنت کا کہا جاتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، انہی کی سنت پہ چل کے زندگی گزارنا۔ تو اس وقت جو مسلمان آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اس چیز کو پیار، محبت اور یگانگت کی ضرورت ہے، تو وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ محترم، آپ نے پہلے بات کی عشق کی، اب آپ بات کر رہے ہیں پیار کی۔ مترادف پہلو ہیں، کسی میں قوت کم ہوگی، کسی کی قوت زیادہ ہوگی، لیکن مترادف حصے ہیں۔ جاننا تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن سے، آج ہم قرآن کریم کلام ذاتی ہے، کلام ذاتی سے ہم نوازے گئے ہیں، کتنا احسان ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق میں اس عطا کو دیکھتے آئیں، ایک وقت ہوگا جہاں سے کاپی کیا گیا، پھر ایک وقت ہوگا جہاں کلمی نسخے ہوں گے، پھر ایک وقت ہوگا حفاظ کے سینے ملیں گے خیر القرون میں آپ کو، اور اوراق الٹائیں لبھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے، یہاں سے ہر شناسائی ہمیں نصیب ہو جائے۔ آپ نے بات کی عشق کی، پیار کی، یہ کیفیت ہے، وجود انسانی میں کیفیات کا گھر قلب ہے، دل ہے۔ اب جب اس جاننے کے ساتھ یقین کی بات آئے گی تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ جو سلاسل تصوف ہیں جن میں اہل اللہ نے ساری ساری زندگی بسر، یہ ایسے ہی بسر کر گئے، صاحب الرائے لوگ، اور ساری ساری زندگی ایک شعبے میں بسر کر گئے، اس کا مطلب بہت قیمتی شے ہے۔ اور جب آپ اس صدری علوم کے بارے میں بات کریں گے تو اس کے اوراق بھی تاریخ میں اٹھانا شروع کر دو، پلٹتے آؤ، سینے با سینہ چلتے جائیں گے، یہ بھی آپ کو خیر القانون میں لے جائیں گے۔ اور جب وہاں سے آگے جاؤ گے تو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے۔ یہ بنیاد ہے، یہ وہ بیج ہے جو ہمیں اپنے قلوب میں سینچنا ہے، عمل میں محبت تب آئے گی۔ ناظرین، علماء کرام ولی اللہ جو ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، اور انہی سے رہنمائی حاصل کر کے تو انسان کامیابی کی منازل کو طے کرتا ہے، اور جو روحانیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوتی ہے، ان کی رب کے ساتھ وہ لو ہوتی ہے، اور ان کا اٹھنا بچھونا سب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساتھ سے جڑا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، حضرت امیر عبد القدیر اوان شیخ سلسلہ نقش بندیہ ویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان میرے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے گفتگو سنی، بہت مزہ آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی ذات کے بارے میں بات ہوئی اور دل بہت خوش ہوا۔ تو ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا جو آپ نیوز باز سے براہ راست اسلام آباد سے دیکھ رہے تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔